اب حضور پہ اعتراض ہے، مگر جواب کون دے رہا؟ اللہ دے رہا ہے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہاں فرشتے بیکار نہیں اتارتے، اللہ فرما رہا کہ ہم فرشتے ایسے ایرے نتو خیرے کے کہنے پہ خواہش پہ نہیں بلاتے، ایسے فالتو نہیں ہوتا، یہ کوئی شو پیس نہیں ہے کہ جناب جا کے تمہیں دکھایا جائے، ہاں کام سے بھیجتے ہیں، اور کام کیا؟ وما کانوا اذا منذرین، اور جب وہ اترے اور جب اتر جائیں گے تو پھر کوئی مہلت وولت نہیں ملے گی، اب پھر کوئی ٹھکانہ نہیں، اب عذاب ہی آئے گا۔ تو ہم جب بھی فرشتوں کو بھیجتے ہیں کام سے ہی بھیجتے ہیں۔ تو فرشتے آتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، لیکن کام سے ہی آتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے، اور ان کو اسپیشل اختیارات بھی تھے، اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت بھی تھی۔ تو علماء نے لکھا تقریباً 1,84,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی جبریل امین نے۔ اس لیے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، اور یار سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور ان سے مراد جبریل ہے۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ تو وہ جبریل امین کو خاص اختیارات تھے، تو وہ کس نہ کسی بہانے سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے کرتے ہوئے۔ لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ فالتو آ جائیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم نے اتارا یہ قرآن، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ عظیم آیت طیبہ ہے جو کسی اور الہامی کتاب میں نہیں ہے۔ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، کسی اور کتاب میں یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ ان کتابوں کی حفاظت کی جائے گی۔ لیکن قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہی ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دیگر کتابیں بھی اللہ کی اتاری ہوئی تھی، نازل کرتا تھی، مگر ان کی حفاظت کا ذمہ ان کے علماء پر تھا۔ تو ان کے علماء بگڑ گئے، انہوں نے گڑبڑ کر دی، توریت کو بھی تحریف کر دی، زبور میں بھی تحریف کر دی، انجیل میں بھی تحریف کر دی۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی اللہ کا نازل کردہ، مگر حفاظت کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ اور کیسی ذمہ داری ہے کہ ہر روز لاکھوں قرآن چھپ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور 1400 سال پہلے کا جو قرآن مجید تھا اور آج کا قرآن جو میرے سامنے میری ٹیبل پہ رکھا ہوا، ان دونوں کا آپ میچ کر لیجئے، ذرا سا بھی فرق نہیں ہے۔ جو 1400 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے۔ اگر میں مشرق میں بیٹھا ہوں میرے پاس سامنے جو قرآن ہے، تو جو مغرب میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس بھی یہی قرآن ہے، جو شمال میں بیٹھا ہے اس کے پاس جو قرآن ہے، تو جنوب والے کے پاس بھی وہی قرآن ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ ورنہ عام جو کتابیں چھپتی ہیں تو ان میں بھی دوسرے ایڈیشن میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کے لاکھوں کروڑوں ایڈیشن چھپ چکے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو بات زیادہ لمبی نہیں کرتا، مختصر یہ ہے کہ مامون رشید کے زمانے میں محفل لگی ہوئی تھی، علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں ایک یہودی تھا، بڑے سلیقے سے بات کرتا تھا اور بڑی اچھی گفتگو کرتا تھا۔ جب اس نے کلام کیا تو مامون رشید بڑا اس سے متاثر ہوا، اور آخر میں اس سے کہنے لگا کہ تم بڑے اچھے آدمی ہو، تم اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارا مذہب ہے یہودیت، ہمارے باپ دادا کا مذہب تھا، ہم نے اپنے مذہب پہ ٹھیک ہو۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا بادشاہ وقت کو۔ پھر اگلے سال اس کی محفل لگی وہی علماء کی،
تو وہی شخص وہ بھی آیا، تو اس وقت وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو مامون نے کہا تم وہی نہیں ہو جو پچھلے سال میرے یہاں پہ آئے تھے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ کہا پھر تم مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا۔ کہ آپ کے یہاں سے جانے کے بعد میرے دل میں خیال آیا ذرا میں دیکھوں تو صحیح ان مذاہب کا امتحان تو لوں، کون سا سچا مذہب ہے۔ تو کہا کہ آپ میری رائٹنگ سے واقف ہیں، میری رائٹنگ کتنی خوبصورت ہے، کتنا زبردست میرا خط ہے۔ تو میں نے 3 نسخے جو ہے انجیل کے لکھے، اور 3 نسخے میں نے تورات کے لکھے، اور 3 نسخے میں نے قرآن کے لکھے۔ اور جب میں عیسائیوں کے پاس انجیل لے کے گیا، انہوں نے میری رائٹنگ دیکھی اور انہوں نے کتاب خرید کے رکھ لی۔ میں تورات یہودیوں کے پاس لے کے گیا، انہوں نے میری رائٹنگ دیکھی کہ بڑی خوبصورت ہے یہ، تو انہوں نے کتاب لے کے رکھ لی۔ اب میں قرآن کو بیچنے کے لیے گیا کتب خانے پہ، تو کتب خانے کے مالک نے قرآن دیکھا، رائٹنگ دیکھی، اس کے بعد پھر اس کو ذرا دیکھا ادھر ادھر سے، تو کہ نہیں یہ قرآن یہ مجھے نہیں چاہیے، اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، اس میں بہت غلطیاں ہیں۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعی اس قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو اس چیز سے متاثر ہو کے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو الحمدللہ قرآن مجید آج بھی موجود اور قیامت تک بھی موجود رہے گا۔